علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اپنے گھر کے اندر آنے کی سعادت بخشی۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جہاں اللہ کی حمد اور ثنا کرتا ہے، اس کائنات کو اللہ نے صرف اور صرف اپنے محبوب کے لیے سجایا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے اللہ کے نور سے چمک رہے ہیں، اللہ کے حکم سے روشن ہیں۔ حقیقت کے اندر یہ چاند اور سورج، یہ تارے چمک دمک جو ظاہر کر رہے ہیں، یہ بھی مصطفیٰ کی عظمتوں کا چرچا کر رہے ہیں۔ کیونکہ صحابہ کبار علیہم الرضوان نے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، آقا کا دیدار کیا ہے، محبوب کے جلووں کو دیکھا ہے، انہیں معلوم ہے کہ نبی کا حسن کتنا ہے، نبی کتنے حسین اور جمیل ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جھلک دیکھی۔ کیا؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسول اللہ کا دیدار کیا، خواب کے اندر محبوب کی ایک جھلک دیکھی اور بولنے پر مجبور ہو گئے، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت کو سلام کہ انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روبرو دیکھا۔ اگر حسان بن ثابت سے پوچھا جائے، اے رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، نبی کا دیدار کرنے والے، نبی کا کلمہ پڑھ کر کے نبی کو دیکھنے والے، اے حسان بن ثابت ذرا تو بتا محبوب کے جلوے کیسے ہیں؟ تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ كَمَا خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ نے محبوب کو ایسا حسین اور جمیل بنایا ہے کہ آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ جنم ہی نہیں دیا۔ اور پھر بلکہ اللہ کے محبوب کے اس صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑی کمال بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو تمام تر عیبوں سے پاک پیدا فرمایا۔ کوئی عیب ہونا تو دور کی بات ہے، عیب کا دل و دماغ کے اندر شک اور شبہ بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے مصطفیٰ کو ایسا بنایا ہے جیسا خود اللہ چاہتا تھا یا جیسا خود مصطفیٰ چاہتے تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے اور اتنا حسین اور جمیل پیدا فرمایا ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پکار اٹھے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بس تمام تر باتیں ایک طرف، محبوب کے جلووں کی کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک سراپا نور ہی نور بنایا۔ دنیا کا کوئی انسان اس بات کے دعویٰ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے ہیں اور ہم رسول اللہ جیسے ہیں، نہیں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مدینہ المنورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے۔ اب بڑی کمال بات ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں اور محبوب کی بارگاہ میں ادب و نیاز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ خوش قسمت وہ لوگ جنہیں یہ سعادت ملی جو محبوب کے روضہ اطہر پہ پہنچے، محبوب کی سنہری جالیوں کے سامنے انہیں کھڑا ہونا نصیب ہوا اور محبوب کے سامنے درود اور سلام پڑھنے کی سعادت ملی۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی،
جو میرے روزے پر آ گیا، میری قبر پر آ گیا، میری تربت پر آ گیا، کل قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاعت ضرور کروں گا۔ اب حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوں، اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسی خوشبو سونگھی نہیں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے بڑے بڑے نواب میرے مرید تھے اور دنیا جہان کی قیمتی سے قیمتی خوشبوئیں وہ میری بارگاہ میں پیش کرتے تھے، مگر جو آج میں روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہو کر کے خوشبو سونگھ رہا ہوں، جس خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، ایسی خوشبو کبھی مجھے میسر نہیں آئی۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس خوشبو کی تلاش میں نکلا، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کے پاس گیا تو وہ خوشبو اس کے اندر سے آ رہی ہے۔ کیا؟ وہ خوشبو اس کے اندر سے آ رہی ہے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا میاں بتا تم نے کون سی خوشبو لگا رکھی ہے؟ تم نے کون سی خوشبو لگا رکھی ہے کہ میں اس خوشبو کی طرف کھینچا چلا آ رہا ہوں اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے تجھ کو ڈھونڈ لیا، اب ذرا بتا تو صحیح یہ تو نے خوشبو کون سی لگا رکھی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ شخص کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنی زندگی میں کبھی خوشبو لگائی ہی نہیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی خوشبو لگائی ہی نہیں ہے۔ تو پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پھر تیرے اندر سے یہ مہک کیوں آ رہی ہے، یہ خوشبو کیوں کر کے آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ مدینہ المنورہ کے اندر ایک شخص اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب آدمی ہوں، بیٹی کی رخصتی کر رہا ہوں، بیٹی کو خوشبو لگانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو کوئی خوشبو عنایت فرما دیجیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر کے وقت آنا، ایک کھلے منہ والی بوتل لے آنا اور ایک صاف ستھری لکڑی لے آنا۔ اب وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر دوپہر کے وقت میں پہنچا، گرمی کا وقت ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وجود اقدس پر پسینہ آیا ہوا، مبارک بددعا والے مکھڑے پر پسینے کی بوندیں موتی بن کر کے چمک رہی ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک پسینے کو اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کر کے اس بوتل کے اندر ڈال دیا اور فرمایا جا کر کے اپنی بیٹی کو لگا دیا۔ تو شخص کہتا ہے کہ جب میں وہ پسینہ رسول اللہ کا لے کر کے گیا، مبارک پسینہ، میں نے اپنی بیٹی کو لگایا اس بیٹی کے وجود پر تھا، اس لڑکی نے اپنے بدن پہ لگایا تھا، مگر اس کی نسل سے جو بھی اولاد پیدا ہو رہی ہے اللہ اس کے اندر بھی خوشبو پیدا کروا رہا ہے، اور میں اسی نسل سے ہوں، میں اس اللہ کی نیک بندی کا بیٹا ہوں، اسی نسل سے آ رہا ہوں کہ جس کے حصے کے اندر رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ آیا تھا، اس پسینے کو اس نے اپنے وجود پہ ملا تھا، میں اسی نسل سے آ رہا ہوں، جس طرح اس کا وجود مہک رہا تھا اللہ کی قسم میرا بھی وجود اسی طرح مہک رہا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان رسول اللہ جیسا نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے پسینے کے اندر بدبو آتی ہے، لوگ ساتھ بیٹھنے والے نفرت کرتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی عظمت پہ قربان جائیں، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کو اپنے وجود پہ مل لے، صرف یہ نہیں کہ اس کا وجود مہکنے لگتا ہے، نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس
پسینے کی برکت سے اس کی نسلوں کے اندر بھی یہ خوشبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، اور وہ کیا کہ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا اور اپنا محبوب بنایا۔ اللہ رب العزت کافر کا کفر برداشت کر لیتا ہے، کافر کا کفر برداشت کر لیتا ہے، یہودیوں کی یہودیت کو برداشت کر لیتا ہے، نصرانیوں کی نصرانیت کو برداشت کر لیتا ہے، مجوسیوں کی مجوسیت کو برداشت کر لیتا ہے، نافرمانوں کی نافرمانی کو برداشت کر لیتا ہے۔ اگر کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر گستاخی کرتا ہے، اللہ اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ یہ پیغام دیتا ہے میرے بندو کہ پہلے میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم میں ایمان کی کتنی قوت ہے، تم میں ایمان کی کتنی طاقت ہے، کہ تم میرے نبی پر مر مٹنے کا کتنا جذبہ رکھتے ہو۔ اور یہ عمل ہمیں صحابہ نے بتایا کرتے، صحابہ کرام علیہ الرضوان نے، انسان تو انسان ہے نا، اگر رسول اللہ کی کوئی تعظیم فرشتہ بھی نہیں کرتا تو اللہ اسے بھی سزا دیتا ہے۔ روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ معراج کی رات رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر پہنچے کہ ایک نورانی فرشتہ نور کے منبر پر بیٹھا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کیا ہے۔ اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کو سن کر کے جواب دیا ہے، آپ کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہوا، آپ کے ادب میں کھڑا نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، فرشتے تو نے میرے محبوب کے سلام کا سلام تو دیا ہے مگر تو نے تعظیم نہیں کی ہے، ادب نہیں کیا ہے، لہذا تیری سزا یہ ہے کہ قیامت تک اب تو کبھی بیٹھے گا نہیں، تو کھڑا رہے گا۔ تو دنیا کا کوئی انسان اگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ کر کے بتا دیا جو نبی کا گستاخ